خدا صاحب کتنی محبتیں کی. یہ ٹوٹل نتن یاہو کا جو ہے وہ فارمولا ہے جس میں سرنڈر کیا گیا ہے. جوانی میں کسک ہوتی ہے, کسی کی تڑپ ہوتی ہے. خدا صاحب یہ بھی ہوا. اگر کسی کو عشق نہیں ہوتا ہے تو وہ پھر میرا نہیں خیال کہ وہ نارمل انسان ہے. وہ کون سا عہدہ ہے جو آپ کا رہ گیا؟ بھی کچھ بھی میں حاصل نہیں کرتی ہے. تقدیر ہے لیکن وہ تبدیل ہو سکتی ہے. بالکل. دعاؤں سے, اللہ سے مدد مانگ کے, کوششوں سے تبدیل ہو سکتی یہ زنگ لگا دیے یہ جاہل مولوی نے. ہے. خدا صاحب کتنی محبتیں کی. محبت تو دیکھیں میں نے اپنا پیشے سے بھی بہت محبت کی ہے. میں جس پیشے کی میں جو بات کر رہا ہوں سر, وہ میرا پیشے کی محبت تو آپ کی ہے. میں تو صرف اور صرف صنف کی محبت کی بات ہے. سیاست کو میں نے جو ہے عبادت وہ تو عشق تھا آپ کا. اس پہ آنے میرے کافی سوالات ہیں سیاست پہ. ہاں تو کیجیے گا. دیکھیں یہ کوئی ایسے ذاتی سوالات ہوتے ہیں جو انسان جو ہے وہ ظاہر ہے کہ بہرکیف اگر کسی کو عشق نہیں ہوتا ہے تو وہ پھر میرا نہیں خیال کہ وہ نارمل انسان ہے. نارمل انسان کی زندگی میں تو ایسے مواقع آتے ہیں جس میں انسان کھنچا چلا جاتا ہے, کیا اٹریکٹ خوبصورت ہو ہے. جاتا ہے. یہ جو جوانی میں کسک ہوتی ہے, کسی کی تڑپ ہوتی ہے. خدا صاحب یہ بھی ہوا. دیکھیں کسک اور تڑپ جو ہے نا وہ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کو مثلا میں اپنی زندگی کا بتاؤں, اسکول لائف سے ہی میں پولیٹیکلی موٹیویٹڈ تھے. اللہ نے پرومیننس دی. اچھا. لیکن میں اسپورٹس میں بھی ایکسیل کرتا تھا, ڈبیٹنگ میں بھی میں ایکسیل کرتا تھا, الیکشنز میں بھی میں پریزیڈنٹ ہوتا تھا, یونیورسٹی لاء کالج میں بھی میں صدر تھا, بیسٹ اسپیکر تھا پنجاب یونیورسٹی کا, اور کرکٹ کھیلتے تھے, کرکٹ کا کیپٹن تھا, ٹینس کا کیپٹن تھا میں, ٹیبل ٹینس جو ہے ہاسٹلس میں کھیلا کرتے تھے. تو وہ تمام چیزوں کا کمبینیشن جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلتا تھا. اور جب آخری مہینہ ہوتا تھا تو پھر وہ بند ہو جاتے تھے کمرے میں اور پھر پڑھنا شروع کر دیتے تھے, اور سنجیدگی سے, اور الحمدللہ ہمیشہ ٹاپ کیا. تو الحمدللہ. وہ کچھ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی تھی, میری ماں کی دعائیں اور بابا کی دعائیں. اور میرا بھائی کہتا ہے کہ تیری ماں پیو نے ساری دعائیں تیرے اتنے کی تھی نے. وہ ہنستا ہے کہتا ہے تجھی پہ ساری دعائیں کی ہیں, اللہ نے تجھے ہی سارا وقت لگایا ہے, عہدے دیے, شہرت دی ہے, وغیرہ وغیرہ. تو میں بھی اس کو ہنستا ہوں. لیکن یہ ہے کہ ایک جہد مسلسل ہے زندگی. ایک نام ہی ایک ایسے احساس کا ہے, ایک ایسے جذبے کا نام ہے, ایک ایسی لگن کا نام ہے, ایک ایسے پیشن کا نام ہے جس میں بندے کو تشنگی رہتی ہے کہ ابھی تک میں نے جو ہے وہ چیزیں حاصل نہیں کر پایا جو میرا مقصود ہے یا جو ایک انسان کو حاصل کرنا چاہیے. تو وہ تشنگی آپ کو ایسی ڈرائیو دیتی ہے, ایسا وہ آپ کو جو ہے جلا دیتی ہے کہ وہ آپ کو بیٹھنے نہیں دیتی ہے. اور میں تو کہتا ہوں کہ جو سونا ہے زیادہ وہ بھی مرنے سے پہلے مرنے کے مترادف ہے, کیونکہ زندگی نام ہی حرکت اور برکت کا ہے. اگر آپ جو ہے سوتے ہو اور آپ اپنا ٹائم وقت ضائع کرتے ہو دوبارہ تو ملنا نہیں ہے وقت. اس لیے وہ مرنے سے پہلے مرنے والی بات ہے کہ آپ اپنا وقت ضائع کرو یا آپ اپنا سوتے رہو, یا زیادہ چھٹیاں آئیں تو میرے جسم کو درد شروع ہو جاتا ہے کہ اگر میں زیادہ سو جاؤں. میں رات کو 1 بجے 2 بجے تک بھی کام کرتا رہوں تو صبح میں 6 بجے اٹھ جاتا ہوں. اور یہ زندگی کا مسلسل جدوجہد چلتی آ رہی ہے, ابھی تک خوسا جاری و صاحب ساری ہے. وہ کون سا عہدہ ہے جو آپ کا رہ گیا؟ آپ وزیر داخلہ بھی رہے, آپ گورنر رہے, آپ اٹارنی جنرل رہے, آپ بار کونسل کے 12 ممبر رہے, جو اللہ نے آپ کو دیا سر, اتنا کچھ آپ کو نواز دیا, اب کیا تشنگی باقی رہ گئی سر؟ دیکھیں ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ ابھی میں طفل مکتب ہوں, ابھی کچھ بھی میں حاصل نہیں کر پایا اور کچھ نہیں کر سکا ہوں. میری یہ خواہش ہے زندگی کی میں اس مادر وطن کے لیے میں اس کو جو ہے اس کے لیے ایسا کام کروں کہ یہ اپنا صحیح نہج پر آئے. جو دھرتی ماں پکارتی ہے, بار بار پکارتی ہے کہ میرے لیے بھی کچھ کرو. دیکھیں ہمیں جس عظمتوں پر لے جانا چاہیے تھا, جس کا تخیل جو ہے علامہ اقبال نے دیا تھا اور جس کی تکمیل قائد اعظم محمد علی جناح نے کی تھی, ہم نے اس
کھیتی کو اجاڑ کے رکھ دیا ہے. ہم نے تو اس کو ڈھانچہ بنا دیا ہے جسے گدھوں کی طرح ہم نوچ رہے ہیں اس دھرتی ماں کو, اور یہ بڑا ظلم ہے. مجھے تکلیف ہوتی ہے, سچ بات تو یہ ہے. سو اس لیے میں اپنے ملک کے لیے کرنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ اس میں لہلہاتے ہوئے کھیتوں میں آپ کے اسی طرح خوبصورتی کے, حسن کے, آپ کی جو ہے گانے بجانے ترانے آپ کے اٹھیں, اور اسی طرح آپ کی جو ہے اگر ہوک اٹھتی ہے, ایک روحی سے ہوک اٹھتی ہے, بانسری بجانے والا کتنا سکون پرسکون ہوتا ہے. اور پھر اگر آپ کا اللہ اکبر کا نعرہ لگتا ہے تو پھر گونجتی ہے ساری فضا میں. جب آپ کہتے ہو کہ لا الہ الا اللہ, تو اللہ ایک ہے اور اس کی رسی کو مضبوطی سے تھامو, تو پھر بے خوف ہو جاتے ہو. یہ تو مسلمان کا جو ہے میراث ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا دیا ہے جس کا علامہ اقبال نے ذکر بھی بار بار کیا کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری تیری رضا رضا کیا کیا. ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں نے زمین کی تہوں میں اور آسمان کی فضاؤں میں اتنی وسعت اور طاقت دی ہے, تم تجسس کرو, میں تمہارے لیے تسخر کروں گا. تو یہ اسکائی از دا لمٹ. یہ ہمارے جو ذہنوں پر یہ زنگ لگا دیے یہ جاہل مولوی نے کہ جی جو کچھ ہے تو لکھا ہوا ہے, تو اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے, تو فلان ہے, تو یہ ہے وہ. یہ بالکل تصور نہیں ہے. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بند, یعنی انسان کے لیے محنت کرنا اس پر واجب اور لازم کر دیا اچھا, یہ گیا لوگ ہے. یہ بتاتے نہیں ہیں کہ بھئی تقدیر بے شک لکھی ہوئی ہے, لیکن وہ تغیر پا سکتی ہے, تبدیل ہو سکتی ہے. ایبسلیوٹلی تقدیر ہے لیکن وہ تبدیل ہو سکتی ہے. بالکل. دعاؤں سے, اللہ سے مدد مانگ کے, کوششوں سے تبدیل ہو سکتی ہے. دیکھیں نا جی, اگر تو صرف کھانا پینا اور مر جانا ہی ہے تو پھر وہ جانور میں اور انسان میں کیا فرق ہوا؟ اشرف المخلوقات کیوں کہتے ہیں آپ کو؟ اگر آپ کے بس میں کچھ نہیں ہے تو پھر آپ جانور کی طرح ہو. پھر نباتات, حیوانات اور انسان میں تو فرق یہی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا ہے, نائب بنایا ہے اس سرزمین پر, آپ کو دھرتی پر. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو ہے, اور آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کا جو ہے وہ افق پر تھے کسی زمانے میں. آپ کی طب میں آپ دیکھیں ابو سینا مسلمان, آپ کے جو ہے جیومیٹری میں دیکھیں, آپ الجبرا میں دیکھیں, آپ فلکیات میں دیکھیں. جب انگریز جو ہے ابھی غاروں میں تھا یا اس کو پتہ بھی نہیں تھا کہ کیا ہوتا ہے, آپ کے جو ہے مسلمان آپ کے ہر چیز پر چھائے ہوئے تھے. اور ایسی انحطاط آئی ہے, ایسی انحطاط آئی ہے کہ اب ہم بھکاری بن کے رہ گئے. اب جب ادھر سے ایک چیز جو ہے وہ زوال پذیر ہوتی ہے تو ہم اس کو اپناتے ہیں آ کر, یعنی اس نہج پر آ گئے ہیں کہ ہم ایک قسم کے بھکاری بن کے رہ گئے ہیں, فالوورز بن کے رہ گئے ہیں لیڈرز کی بجائے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اگر کاش کہ ہمیں مسلم امہ کو پھر اپنا جو ہے وہ ماضی اس کو چھونے کی یا قریب جانے کی بھی یا تجسس کر کے کوشش کریں. دیکھیں آپ, ایک کتنی تکلیف دہ بات ہے کہ 57 ملک ہیں اس وقت اسلامی, 57 اور بھیک کنٹریز مانگ رہے ہیں امن کی. بھیک مانگ رہے ہیں. امن کی بھیک نہیں مانگ رہے. ہم نے تو یہودیوں کے آگے, اس فسطائیت کے آگے ہم نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں. آپ اندازہ کرو, یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو فارمولا ہے, یہ 20 نکات ہیں جو, یہ ٹوٹل نیتن یاہو کا جو ہے وہ فارمولا ہے جس میں سرنڈر کیا گیا ہے, سرنڈر کیا گیا ہے. وہ خدا کا خوف کرو. قائد اعظم نے بھی کہا تھا کہ دیر از نو کانسیپٹ آف ٹو نیشن تھیوری, کوئی دو نیشن والی بات نہیں ہے, ایک ہی ہے اور وہ فلسطین ہے.